کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے۔ پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی۔ تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ دو حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استئناس کہیں گے، کہ استئناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استئناس کہتے ہیں۔ میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں، تو ضعیف روایات ہیں۔ جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے، اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا بدعتی